مصیبت، دکھ، درد، پریشانی، بیماریوں کی تکلیف، مفلسی، تنگ دستی کی شدت میں رحمت خدا بندی سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید رکھو۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا مومنوں کا نہیں بلکہ کافروں کا شبہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سناؤ ان صبر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں، ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہمیشہ پر امید رہیں، اور یہ یقین رکھیں کہ گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا بھی جب اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر خدا کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو خدا اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے۔ زندگی کے کسی حصے میں گناہوں پر شرمساری اور ندامت کا احساس پیدا ہو، اسے خدا کی توفیق سمجھے اور توبہ کے دروازے کو کھلا سمجھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے وہ بندوں جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے ہو، خدا کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا، یقیناً خدا تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ اور تم اپنے رب کی رجوع ہو جاؤ اور اس کی فرما برداری بجا لاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر کوئی عذاب آ پڑے اور پھر تم کہیں سے مدد نہ پا سکو۔ انسان کتنا بے وقوف ہے، جب خدا نے سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا، سب کچھ بتا دیا، مگر پھر بھی اس بات کو تب سمجھتا ہے جب اپنے اسے نا امید کرتے ہیں۔ ماں باپ بہن بھائی سے بڑھ کر کوئی بھی اس دنیا میں اپنا نہیں ہوتا، یہ رشتے باقی سب رشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، باقی تو خود غرض رشتے ہوتے ہیں، مگر انسانوں کی ماں باپ اور باقی سب رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ان سے تعلق اور وابستگی امیدیں بھی بڑھتی ہیں، مگر جب امیدیں دم توڑنے لگتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی رشتے بھی دم توڑنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر رشتوں کے ساتھ امیدیں لگانا چھوڑ دیں تو رشتے ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں، لیکن انسان امیدیں لگانا کیسے چھوڑے؟ اللہ چاہتا ہے کہ صرف اسی سے امید لگائی جائے، کیونکہ انسان اتنا مکمل اور طاقتور نہیں کہ اپنے ساتھ وابستہ تمام امیدوں کو پورا کر سکے۔